بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ولاگ بڑا اہم ہے، اسے ذرا پوری توجہ سے سنیے گا۔ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے، قیدی نمبر 804 کی حیثیت سے اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ وہ تو 8/10 کے سیل میں بند ہے، لیکن انہوں نے ایک شخص سے خوف کے عالم میں پورے ملک کو جیل خانہ بنا دیا۔ یہ وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جو ان کی بخلاہٹ کا پتہ دیتے ہیں۔ مثلا اب یہ ہے کہ جو بھی ولاگ کر رہا ہے، جو بھی سچ بول رہا ہے، جو بھی 26 نومبر کے بارے میں رپورٹنگ کر رہا ہے، انہیں نہ صرف یہ کہ ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی گرفتاریاں شروع کر دی۔ اس طرح کام نہیں رکے گا، زبانیں بند نہیں ہو سکتی۔ اگر زبانیں بند ہو تو بقول فیض حلقہ زنجیر میں بھی زبان رکھ دی جاتی ہے۔ یہ شور ختم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک لاشیں واپس نہیں ملتی، جب تک اس کے مجرموں کے خلاف FIR درج نہیں ہوتی۔ FIR درج ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ اسے بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، لیکن FIR 10 سال بعد بھی کھل جاتی ہے، 2 سال بعد بھی کھل جاتی ہے، 6 ماہ بعد بھی کھل جاتی ہے۔ PTI کو تو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ FIR درج کرواتے، لیکن ایک مرد مجاہد اندر بیٹھا ہوا ہے سب کچھ داؤ پہ لگا کر، اور یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں لینا نہ کوئی دینا۔ ہاں دینا ہے یہ کچھ جو میں دے رہا ہوں، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا مشاہدہ، اپنا آنکھوں دیکھا حال جو میں پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں صورتحال کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا کوئی بھی عوض مجھے ادا کرنا پڑے، کوئی بدل عطا کرنا پڑے، مجھے کسی بھی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے، اس کے لیے میں ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی طور پہ تیار ہوں۔ اور آج اس ملک پر ایسا وقت آن پڑا ہے کہ ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ قربانی کا وقت ہے، نہیں تو پاکستان نہیں رہے گا۔ ہر نئی صبح عمران خان پہ اور عمران خان کے ساتھیوں پر نئی FIRs کاٹ دی جاتی ہیں، نئے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ پرانی FIRs نکال کر خوف زدہ کرنے کے لیے، اندر سے توڑنے کے لیے ٹرائل شروع، سماعت شروع۔ مثلا عمران خان پر 17 دسمبر کو مقدمہ چلے گا۔ مقدمہ کیا ہے؟ ذرا سنیے، غور فرمائیے۔ الیکشن کمیشن کی توہین۔ یہ الیکشن کمیشن کی توہین پہ مجھے یاد آ رہا ہے، اسی طرح ہے جس طرح شیطان کو برا کہنے پہ کوئی کہے کہ آپ نے شیطان کی توہین کی ہے، اور توہین ذات کے حوالے سے کسی پر مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ تارا مسیح جس نے پھانسی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو، اسے اس کی حیثیت کے ساتھ پکارنے پہ کوئی کہے کہ تارا مسیح کی توہین ہوئی ہے، یا یزید کو برا کہنے پر کوئی کہے کہ جناب آپ نے تو توہین یزید کی ہے، لہذا آپ پر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے۔ عمران خان پر، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ برسات میں اس چونٹی کا بھی پر توڑے جس کے اس موسم میں پر نکل آتے۔ اب آئیے ذرا الیکشن کمیشن کی توہین، اس کا مقدمہ چلے گا عمران خان پر۔ بھائی میں تو کہتا چلا رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، حق سچ کی بنیاد پر کہتا ہوں، نظام جزا و سزا کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو کچھ چیئرمین الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، اسے تو اس کی غلیظ انتڑیاں نکال کر اس کا رسہ بنانا چاہیے، اور وقت آنے پر اسی انتڑیوں کے رسے کے ساتھ اسے پھانسی دینی چاہیے اور اس کی لاش لٹکتی رہنی چاہیے۔ لگائیں الیکشن کمیشن کی توہین مجھ پر، میں بتاؤں آ کے کہ کیا انیائے کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے اس شخص نے۔ یہ ساری آج کی صورتحال کہ پاکستان بند گلی میں پھنس کر رہ چکا ہے، غیر یقینی کے بادل چھائے چلے جا رہے ہیں، انارکی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کا اداروں سے اعتماد اور اعتبار اٹھ گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ 8 فروری کے انتخابات کی وجہ سے ہوا، جسے لعنت ہو اس شخص پہ وہ جہاں جائے، زمین آگ اگل دے جہاں وہ پیر رکھے، جو اس ملک اور قوم کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر 8 فروری کے الیکشن کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اور اعتبار ہی اڑ کے رہ گیا ہے۔ انتخابات سے پہلے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، لوگوں کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو گھسیٹنا، دروازے توڑ دینا، فرنیچر الٹا دینا، پیسے لے جانا، زیور لے کر بھاگ جانا، بچوں کو دھکے دینا اور خوف پیدا کرنا، اور پھر اگر کوئی
الیکشن کے لیے اپنے نامینیشن فارم جمع کروانے جائے تو اسے دبوچ لینا، جس طرح وہ کسی سونار کے کسی دکان سے سونے کا سیٹ لے کر بھاگ گیا ہو، اس طرح جا کر پیچھے دبوچ کر ان سے فارم چھینے گئے، اور یہ پورے پاکستان میں سلسلہ جاری رہا۔ اور جب پھر بھی کام نہ بنا تو پھر فارم 47 پہ لکھ دیا کہ کتا جیت گیا، بلا جیت گیا، گدڑ جیت گیا، سور جیت گیا ہے، اور انسان ہار گیا ہے، جیتا ہوا ہار گیا ہے، اور یہ گدے کتے لگڑ بگڑ یہ جیت گئے ہیں۔ یہ کیا ہے سکندر سلطان راجہ اور اس ملاؤن قاضی فائز عیسیٰ نے۔ میں کہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جائے، جہاں یہ نظر آئے، اس پہ لعنت نہ بھیجنا گناہ ہے۔ یہ اخلاقیت سکھاتے ہیں۔ یہ انگلینڈ میں جنہوں نے اس پہ لعنت بھیجی، لعنت برسائی، پاکستان میں ان کے گھر والوں کے خلاف یہ اقدامات اٹھاتے ہیں، اٹھانے دے۔ ظلم اور جبر کے ساتھ اور سختی کے ساتھ نہ سچ اور حق کو دبایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ جہاں بھی یہ کریکٹر نظر ہے، کیا زندگی ہے نواز شریف کی، کیا زندگی ہے اس کی بیٹی مریم کی، کیا زندگی ہے شہباز شریف کی، کیا زندگی ہے اسحاق ڈار کی، کیا زندگی ہے ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی، اور وہ دائی کی، وہ ڈڈو چارجر کی۔ جہاں جاتے ہیں چور، سارا ٹبر چور۔ خدا نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ لعنت ہے جو دنیا میں ہے، جو کچھ کیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ، اخروی لعنت اس سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ پڑے گی جو اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کی بات مت کرو، نہیں تو پکڑ لیے جائیں گے، نہیں تو آپ سے ثبوت مانگا جائے گا۔ 26 نومبر کو میں نے ولاگ کیا تھا اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کہ اندھیرا کر کے، روشنیاں گل کر کے، آس پاس کے مکینوں کو ڈرا کر دبکا کر کہ خبردار کسی نے یو پی ایس بھی استعمال کیا تو اندھیرے میں ڈبو دیا اس علاقے کو، آس پاس کے ڈی چوک کے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ربر کی گولی، ایک ربر کی گولی نہیں چلی، سب پکی گولیاں چلی ہیں۔ سنائپرز چڑھے ہوئے تھے، جن پلازز کے اوپر سنائپرز تھے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، وہ بتاتے ہیں، ڈرتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے، جا کے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بتاؤ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جو ہوا وہ ہم سے مت پوچھے، روح لرزتی ہے، زبان اجازت نہیں دیتی، جو کچھ ہوا۔ حکم تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ڈی چوک ہمیں حالی چاہیے، تکبر سے، نخوت سے، خدائی لہجے میں حکم دیا گیا۔ تو پھر پل پڑے، وہ لاشیں گری، ان لاشوں کو اٹھا کر کنٹینرز میں بند کیا گیا، اور لاشوں کے ساتھ نیم مردہ اور نیم زخمی لوگوں کو بھی اندر تن دیا گیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی فائر بریگیڈ ہے، وہاں سے گاڑیاں آئی 16-17، دھونا شروع کر دیا۔ خون کے دھبے اور نشان بھی کبھی مٹتے ہیں، یہ ہنجر پہ بھی جمتے ہیں، گولی پہ بھی جمتے ہیں، مارنے والوں کے دامن پہ بھی جمتے ہیں، یہ پتہ دیتے ہیں، سراغ دیتے ہیں قاتلوں کا۔ ایک ایک قاتل کٹہرے میں کھڑا ہوگا مستقبل قریب میں۔ یہ سارے جو آج کو آپ کو بڑے کروفر میں نظر آ رہے ہیں، یہ بھیگی بلی بنے آپ کو دکھائی دیں گے اسی ملک میں۔ ایسا خدا کا قہر ان پہ نازل ہوگا۔ 143 لوگ غائب ہیں، 143، میں تو پہلے 100 کہتا تھا، اب یہ ہے کہ جو قیدی نہیں ہے کہیں کسی کے پاس، باقی سارے کے سارے مار دیے ہیں انہوں نے، خون کر دیا ہے ان کا۔ میں نے پوچھا کسی سے، جھنجھوڑ کر پوچھا، اور بھائی آپ کہتے ہو 100 سے زائد لاشیں کدھر ہیں، لاشیں کدھر ہیں؟ ان کا لے گئے، روات کی طرف منہ کر لیا، جد منڈلانے لگے تھے، وہ انہیں مردہ جسم کی بو آتی ہے خون کی۔ تو ہم بولے نا، ہم کوئی قبروں میں لیٹے مردے ہیں کہ ہم خاموش رہیں؟ در و دیوار پکاریں گے، حجر و شجر پکاریں گے، پتھر بول اٹھیں گے، جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے خلاف تو پتہ دیں گے قاتلوں کے گھر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت میں مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم پڑھتے آئے ہیں چھٹی جماعت سے، exceptions are always there، کبھی کبھی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا۔ وہی موقف درست تھا کہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور جیلی حکمرانوں فارم 47 کے غلیظ بطن سے نکل کر اسمبلیوں تک پہنچنے اور حکومتیں قائم کرنے والے لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ جان دے دینی چاہیے، سر دے دینا چاہیے، ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ موجودہ قیادت کے بارے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی قیادت ہے، ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے۔ یہ سارے وکیل پکڑ کر آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی جس کو اتنی بڑی جنگ میں ڈال دیا گیا، ایسے لوگوں کو قیادت سونپ دی گئی جنہیں پتہ ہی نہیں سیاست کی ABC کا بھی۔ آج بھی راہیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ خدا کرے یہ جد و جہد سے ہمیں کنارہ مل جائے۔ آج بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ذلیل ہو کر، خوار ہو کر ان چوروں، اچکوں، لٹیروں اور بازاریوں کے ساتھ بیٹھے۔ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں پاکستان میں سب سے بڑا جمہوریت پسند ہوں۔ میں نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی کے 10 سال جیلوں، قلعوں، پھانسی کوٹھڑیوں میں
بار بار یاد کراتا رہوں گا کہ میں نے گزارے ہیں۔ وہ ایک رات جو ہے 1000 راتوں پہ بھاری تھی جو میں نے پورے 10 سال کی راتیں گزاری۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، یہ بھی درست ہے کہ باللہر میز پر بیٹھ کر ہی مسائل حل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ ان سے آپ اپنے مرض کی دعا مانگنے جا رہے ہیں، عبرت کا مقام چھوڑ دیجئے، بند کر دیجئے، یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، نہیں کرنی بات۔ ہاں کہیں ہم بات کریں گے، انہی سے بات کریں گے جنہوں نے اسے ساری ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے ملک میں۔ وہ کون ہے؟ ہماری فوجی قیادت، پوری فوج نہیں۔ میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں، جو میرا خیال ہے یہ 90% حاضر سروس جوان سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک کا یہی خیال ہے جو میرا خیال ہے۔ ڈسپلن ہے، اس میں کام کر رہے ہیں، کیا کریں وہ؟ اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ڈسپلن ٹوٹے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے نکارے خدا کو سنو۔ 95% عوام بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو، دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو۔ اتنے بہرے، اس بہرے پن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تاریخ انسانی میں۔ میں تقابل کرتا ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں، میں موازنہ کرتا ہوں اپنے سیاسی حالات سے، گزری اقوام کے سیاسی حالات سے۔ لیکن حکمرانوں، اصل حکمرانوں، یہ تو حکمران ہے ہی نہیں، یہ تو گلیورز ورلڈ کے بونے ہیں بیچارے۔ یہ نواز شریف، یہ بیماری، یاسر زرداری، یہ بلاول زرداری، یہ بی بی سرجری، ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا تو ولاگ میں ذکر کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن بنتی نہیں ہے، باداؤ ساگر کہے بغیر ذکر کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ٹوٹ جائے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ وہ جو کہا کرتے تھے، ہمیں یاد ہے اچھی طرح، وہ کہہ رہے تھے یحییٰ خان کو کہ پاکستان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں جی سب اچھا ہو گیا وہاں، تو ٹکا خان سب چلے گئے ہیں، آپ جی نیازی صاحب وہاں چلے گئے ہیں، سب بچے کی خبریں ہیں، ساڑھے صرف 42 شیرہ 540 مارے نے، یہ ترانے آپ ہمیں سنا رہے تھے، اور ادھر پلٹون میدان میں جا کے سرنڈر کر دیا، قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ جب بھی چڑھائی کرنے کی جبلت ابھرتی ہے تو اپنی ہی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں آپ لوگ، اپنوں کا ہی خون کرتے ہیں آپ لوگ۔ علامہ طاہر القادری کے ساتھ میرا دوستی کا رشتہ تھا، جب پہلے سال وہ پڑھانے کے لیے آئے تو اس کلاس کے اندر میں اسٹوڈنٹ تھا ان کا، مجھ سے کچھ 4 5 6 سال بڑے۔ مجھے بہت سارے تحفظات ہیں طاہر القادری صاحب کے بارے میں، لیکن ایک قول آپ نے سنا ہوگا ہمارے اسلامی تعلیمات میں بھی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی قول کی روشنی میں جملے طاہر القادری کے دہراتا ہوں، چونکہ طاہر القادری ان کے اندر سے نکلا ہوا ایک شخص ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھوکہ دے گیا طاہر القادری، دے دیا ہوگا، لیکن اندر دائیا کی طرح ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے سامعین سے کہا، مکمل کلمہ تشہد پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ، پورا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف اور اس کے خاندان کو آپ نے سیاست سے نہ نکالا، ان کا تختہ نہ الٹا، تو یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا لیں گے اپنے لیے۔ بن چکی ہے نا پنجاب پولیس۔ اب آخر میں ذرا ایک مذاق بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلا، یہ 80,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی نواز شریف کی بیٹی، جس کی ذاتی قابلیت و صلاحیت بی ڈی ممبر کے شاید مقام سے بھی برابری نہ رکھتی ہو، لیکن سزا ہے آسمانی آپ کے لیے اور میرے لیے، اس قوم کے لیے، پنجابیوں کے لیے، کہ وہ ہمارے سروں کے اوپر چیف منسٹر بنا کر مسلط کر دی۔ لطیفہ یہ ہے کہ چائنا چلی گئی ہے، کسی نے نہیں بلایا، وہاں 2-4 بندے آلریڈی موجود ہیں، امپورٹر، وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں والے بندوں کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، کسی نے کھانا دے دیا، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے وہ کر لیا، اور یہ بیٹھی ہوئی ہے جیسے وہاں، اور اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہارات ناظرین کرام آپ کے اور میرے پیسوں سے اپنی تشہیر کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں۔ میں ایک پورا ولاگ کروں گا چائنا کے پورے دورے میں، چونکہ چائنا کے ساتھ میں منسلک ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں۔ ایک ایک شخص کا نام اور ان کی اوقات میں بتاؤں گا کہ یہ کن کن سے ملے ہیں۔ اسی طرح ہے جس طرح منت کر کے انم سٹور والوں سے کہا جائے کہ جناب وہ آئے ذرا ملے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آ جائے، اس کے ساتھ تصویر کھچائی، ہاتھ میں لایا، مسکراہٹ دی، اور صبح تصویریں لگی ہوئی، اور اشتہارات، آدھے صفحے پہ اشتہارات، بیک سائڈ کا آدھا صفحہ وہ بھی اشتہارات، ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں جناب، ویڈیوز چل رہی ہیں جس کی ایک دفعہ چلنے کا جو خرچہ ہے وہ لاکھوں میں ہے، سارا دن ساری رات لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اخبارات جو اب صرف جاتی امرا کے گزٹ بن چکے ہیں، انہیں رشوت بھی تو دینی ہے، مالکان کو بھی تو دینا ہے۔ یہ جو اینکرز وینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انہیں یہ کتا سمجھتے ہیں، ہڈیاں ڈال دی، یہ ہڈیاں ڈالتے ہیں لفافوں کی شکل میں، وہ منہ میں اٹھاتے ہیں اور پھر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں نجم سیٹھی کو، جہالت کی اخیر ہے،
कल वो गुफ्तगू कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में 199 और घुमा फिरा कर बातें, उसकी शक्ल देखो, खुदा की लानत बरस रही है। जब गुफ्तगू कर रहा होता है उसकी आंखें साथ नहीं दे रही होती उन जुमलों का, उन अल्फाज का, उन ख्यालात का। इस तरह सुहेल वड़ैच है, सलीम साफी है, अब किस किस का नाम लूं? ये सारे, इन्हें होना चाहिए था कोई इनके लिए अच्छा काम था। इनकी शक्लें भी ऐसी हैं कि शाने में परना डाला होता और रेड लाइट एरिया में कोई काम करते हैं। वो बहुत आसान है काम इनके लिए, और ज्यादा वो इतना ज्यादा खराब नहीं है, इतना ज्यादा जलील काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। सहाफत के नाम को दागदार कर रहे हैं और सहाफत के मैदान को गंदा कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आखिरी दो चार जुमले, मजाक लतीफा। मैंने मुस्लिम लीग की सफ़े अव्वल में शामिल अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये चाइना ये क्या? उसने कहा जी बिलावल चूंकि प्रोफाइल अपना वो बना लिया है, उसने बातें होना शुरू हो गई हैं कि वो अगला वजीर आजम हो सकता है। तो अब इससे भी जरा कोई थोड़ा सा ये हुआ है, ये अपना प्राइम मिनिस्टर का प्रोफाइल बनाने के लिए ये उसका पहला कदम है। कौम की रकम, कौम के खजाने, कौम के पैसे, कौम से लिए गए टैक्सेस के ऊपर अब आप अंदाजा कर ले। नाज़रीन इकराम, आखिर में आपसे मेरी गुजारिश है, डर एक बीमारी है, डर का कांटा अपने अंदर से निकाल दे। अगर आप पर ये मुनकशिफ है, आपका इरफान ये कहता है कि यहां अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता तक जुम्बश नहीं कर सकता, कोई किसी की इज्जत कम नहीं कर सकता, कोई किसी को जिल्लत से नहीं बचा सकता, ना किसी को रिज्क दे सकता है और ना किसी को कोई मौत दे सकता है, ना किसी को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, तो बस अल्लाह पे भरोसा कीजिए, अल्लाह ही काफी है। और डर को निकाल दीजिए। मुल्क आपको पुकार रहा है, मुल्क आपको आवाज दे रहा है, चीख रहा है ये मुल्क कि उठो, बचाओ मुझे, मेरे हिस्से बोहरे होने जा रहे हैं, हुक्मरान वल्चर्स की शक्ल में मेरा जिस्म नोच रहे हैं। ये है आवाज आपके प्यारे पाकिस्तान की। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके, वसी पैमाने पर पहुंच सके। इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।